يا الله يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا. کوئی ضرب تقسیم کوئی. عارف والے میں جو عورت جو مرد تیری امت کا صبر کا دامن پکڑ گیا، بے صبرا نہ ہوا، تو وعدہ تیری تو فعل بے حساب، بے حساب، بے حساب، کوئی حساب نہیں ہے. اعلان ہوگا، اگلی اعلان ہوگا فَلْيَكُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، اب اللہ اعلان کرے گا فَلْيَكُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، ہاں بھائی صبر والے کھڑے ہو جاؤ. تو کچھ مرد کچھ عورتیں ہیں کھڑے ہوں گے اسی امت میں سے، صبر والے آ جاؤ بھائی. تو ایک طبقہ آئے گا عورتوں کا مردوں کا، تو اللہ نا ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے خود ہی اگلا قدم اٹھائے گا. فرشتے نے اگو کر دے اس کا، انہوں نے روکو، انہوں کو حساب دو. تو فرشتے کہیں گے او بھائی صاحب، او بھائی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ کہ جنت جا رہے ہیں. کہ حساب تو دیتی جاؤ. اب سارا مجمع سن رہا ہے، کہیں گے ہمارا حساب ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے رب نے کہہ دیا ہے بے حساب. تو وہ کہیں گے تم کون ہو؟ کہیں گے ہم صبر والے ہیں، صبر والے ہیں. کہاں ہاں ہاں بے شک بے شک، صبر والوں کی یہی جزا ہے. تشریف لے چلیے، تشریف لے چلیے. جیسے یہ نہیں پھاٹک کے اوپر کوئی آتا کہتا میں ڈی ایس پی ہوں، ہاں تشریف لے آؤ جی، تشریف لے آؤ جی، میں ایس پی ہوں، میں فلاں ہوں، میں اچھا جی تشریف لے آؤ جی، تشریف لے آؤ جی. تو اس دن اللہ کہے گا صبر والے، صبر والے، اوہا صبر والے. تو آ گئے وہ صبر والے. یہ صبر والوں کے ساتھ اور کیا ہوگا؟ یہ تو ہو گیا حساب کوئی نہیں، آگے دوں گا بے حساب، دوں گا بے حساب. وہ کیا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، بما صبروا. ان کے صبر کے بدلے میں ان کے لیے کچھ محل تیار کیے جائیں گے. محل، وہ محل کیسے ہوں گے؟ ان کے نیچے کوئی پلر نہیں، ستون، اوپر کوئی زنجیر نہیں، وہ ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، ہوا میں. اور وہ ایسے چلتے ہیں جیسے جہاز نہیں اڑتا، جہاز، وہ جہاز کی طرح پوری جنت میں اڑتے ہیں، پورا محل اڑتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، تو جب وہ ہوا میں ہوگا، نیچے پلر کوئی نہیں، اوپر زنجیر کوئی نہیں، دوے پاسو پوڑی کوئی نہیں، تو اتنے چڑھنا کیویں؟ تو میرے نبی نے فرمایا مثل الطیر، مثل الطیر. کہ تم دیکھتے ہو نا پرندہ زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے میں اپنے گھونسلے میں چلا جاؤں، تو یوں پر ہلاتا ہے اور اڑ کر اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے. یہ ایسے اڑ کے وہاں چلے جائیں گے اور وہ محل ان کو لے کر ساری جنت کی سیر کرائے گا. یہ کن کے لیے ہے؟ یہ صبر والوں کے لیے ہے. پھر اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. ان کے صبر کے بدلے میں آج اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. آج ان کے صبر کے بدلے میں اللہ ان کو جنت بھی دے رہا ہے، ریشمی لباس بھی دے رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ متکئین فیہا علی الارائک، بڑے خوبصورت تختوں پر بیٹھیں گے. وہ تختوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذللت قطوفها تذلیلا. ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی. اور کیا ہوگا؟ ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. اور کیا ہوگا؟ ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ خوبصورت تختوں پر بٹھائے گا اور ان کے نیچے نہروں کے جال بچھائے گا. ایک عورت آئی ذنون مصری کے پاس، کہنے لگی ذنون کو جنت تو سناؤ. وہ کہنے لگی اللہ کے بندی جنت کون سنا سکتا ہے، لیکن تو میں ایک اس کا نمونہ دکھاتا ہوں. جنت میں خوبصورت عالی شان سونے کا محل ہے، اس کے وسط میں ایک سرخ یاقوت کا بڑا خوبصورت بارہ دری ہے. اس بارہ دری کے وسط میں ایک عالی شان تخت بچھا ہوا ہے جو یاقوت اور زمرد سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے نیچے سے نہریں نکلتی ہیں، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی. اور اس کے پہلو میں اس کی بیوی ہے جس کو حسن و جمال ایسا ملا ہے کہ وہ سمندر میں تھوک ڈالے تو میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے تو سورج بے نور ہو جائے، اور
وہ مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جائیں، اور رب ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا اور اپنے دروازے رحمت کے اور کھول رہا ہوگا۔ ابھی وہ یہاں تک پہنچے تھے تو عورت کہنے لگی، ارے مصری تو نے مجھے مار دیا، اور گر کے مر گئی۔ ہاں، اس صبر پر کیا ہوگا؟ بدانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، پھل خوشے۔ ایک بدو کہنے لگا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں، انگور بڑی مہنگی شے تھی عرب میں، تو آپ نے کہا ہیں؟ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایک کوا 1 مہینہ اڑتا رہے، 1 مہینہ مسلسل اڑتا رہے، تو 1 مہینے کی اڑان کے بعد جہاں وہ پہنچے گا اتنا بڑا ایک گچھا ہوگا۔ کہنے لگا اچھا، تو یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ دانہ؟ تو آپ نے کہا تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے کھال کھینچ کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بناؤ، اور تیری ماں نے اس کا ڈول بنایا ہو تو بہت بڑا ڈول بنتا ہے؟ کہاں جی بہت بڑا بنتا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو بدو کہنے لگا یا رسول اللہ بس میں نے تو میری بیوی نے کوئی سائے اور آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے سارے خاندان کو وہ کافی ہو جائے گا۔ یہ صبر کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے رہا ہے۔ پھر صبر کے بھی درجات ہیں، کچھ تھوڑے والے، کچھ درمیانے والے، کچھ بہت زیادہ کرنے والے۔ جو تھوڑے والے ہیں لیکن ہیں صبر والے، تو ان کو جنت کا نقشہ یوں اللہ پیش کر کے سناتا ہے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنت والے کافوری شراب ڈال کے خود پی رہے ہیں، یہ خود پی رہے ہیں۔ خود پینے کا بھی ایک مزہ ہے، لیکن جو اور صبر والے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ پر بٹھا کر، دوسرے اونچے مقام پر بٹھا کر یہ نقشہ پیش کر